اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین اور خاص طور پر مرحومہ بیگم و شیخ نواز زرکی، مرحومہ بیگم و شیخ بختیار اختاور علی، مرحوم شیخ سلطان علی اور ان کے تمام فیملیز کو، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو، استاد شہید سبت جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید آیت اللہ خامنائی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم السفر ہے اور پہلی مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں تاخیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال پیچھے سے آتے ہوئے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اذان محترم، لٹا ہوا کارواں شام میں داخل ہو چکا ہے۔ جتنی تیزی سے لایا گیا تھا اتنی ہی دیر سے اسے بازار سے گزارا گیا ہے۔ مصیبتیں اس سفر میں بہت آئیں، لیکن شام کی جو مصیبت ہے اس جیسی مصیبت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ جہاں مظلومیت ہے، جہاں مشکلات ہیں، وہیں اسی کاروان اسلام کو بچایا ہے۔ گریہ ہے، زاری ہے، مصیبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک نگاہ وہ ہے جو عام آدمی دیکھتا ہے کسی بھی حادثے کو، مگر ایک نگاہ الہی ہے ہر حادثے کی، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کیسے ان سارے حوادث سے انسان کو کمال پہ پہنچانا ہے۔ یہ چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں، 5 دن خدا انشاءاللہ زندہ رہے، توفیق ہو،
اذان محترم کوشش یہی ہے کہ ہم بہرحال اس کو انالائز کر سکیں کہ جو واقع یہ جو داستان قرآن کی تاریخ کے ان سب کے پیچھے ایک الہی مقصد ہے، اور اللہ ان ساری چیزوں سے ایک چیز ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک عام آدمی ہے جو ان حادثوں کو مادی پیرامیٹرز پہ دیکھتا ہے اور پھر اس سے نتیجہ لیتا ہے۔ تیسرا شخص شیطان ہے کہ جو ہر واقعے سے اپنی داستان بنا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال 3 نیریٹو ہیں کہ جو ہر حادثے کے اوپر ہیں۔ بہرحال میں قرآن کی ایک آیت سورہ فتح کی، بلکہ 2 آیتیں ہیں، اس سے اپنی گفتگو کو سہارا لیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 22 میں، پروردگار کہتا ہے کہ وَلَوْ قَتَلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّدُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ظاہر ارشاد اپنے نبی سے ہے، گفتگو نبی سے ہے، کہ اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر انہیں کوئی سرپرست اور مددگار نصیب نہ ہوتا۔ اگر کفار تم سے جنگ کرتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ نہ ان کا کوئی سرپرست ہوتا، نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا، اور یہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کی اگلی آیت میں پروردگار فارمولہ دے رہا ہے۔ یہ اگر صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کو میسج ہے، یہ یعنی قیامت تک کے لیے پروردگار ایک فارمولہ دے رہا ہے، کیونکہ دنیا جتنے بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق جو ہے وہ پیش کروں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں مولانا جنگوں کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، اگر یہ جنگیں نہ پڑی ہوتی تو آج کی جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ جنگیں پڑھنا ضروری ہے۔ اب اسٹریٹجیکل موومنٹ کیا تھی، پیغمبر نے کیا ڈیزائن کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر کی ذات مطلب صرف یہ تو نہیں تھی کہ مطلب ہمیں واجبات سکھائیں، مطلب اسلام حاکمیت کے لیے آیا تھا، سسٹم کے لیے آیا تھا۔ اگر تو مصلحت اور ارینجمنٹ کرنی تھی تو مکہ میں کر لیتے، اور نہیں کی نا، کسی چیز کو قبول نہیں کیا رسول نے، انہوں نے اتنی آفرز دی، رسول نے قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال پروردگار ان ساری باتوں سے ہمیں میسج دینا چاہ رہا ہے۔ اگلی جو آیت ہے پروردگار اس میں فارمولہ دے رہا ہے، یہ فارمولہ قیامت تک کے لیے۔ پروردگار کیا کہتا ہے آیت نمبر 23 میں؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت تبدیلا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ایک سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی پچھلی جو آیت ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اگر انہوں نے حملہ کیا تو یہ بھاگ جائیں گے، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، اور یہ سنت پہلے گزر چکی ہے اور یہ آگے بھی یہی رہے گی، آگے بھی۔ مگر مشکل یہ کہ سامنے والے مسلمان ہوں، سامنے والے مسلمان ہوں۔ اب مشکل یہی ہے عزیزان محترم، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن قیامت تک کا معجزہ ہے، مگر ہم نے قرآن کو اپنے مرومین کے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، 12 پڑھو 10، اچھی بات ہے، قرآن ثواب ہے، ہدیہ دینا قرآن سے بہتر نہیں ہے، لیکن یہ قرآن صرف مرومین کے لیے نہیں آئی، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اور زندہ ہدایت ہی نہیں لے رہے، کہ زندہ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، فیس بک سے فارغ ہو قوم تو قرآن پڑھے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب بزی ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
ساری شپیں آپ ہی کی چلنی ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، واقعی ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر سمجھے گا کون؟ اور سمجھیں گے تو اگلا مرحلہ تدبر کا ہے۔ اب جو قوم تدبر تفکر کرتی ہے وہی آیات الہی پہ عمل کرتی ہے۔ ایسی ہے جب آپ تبدیلی نہیں کر، اب آپ دنیا آج پریشان ہے نا، انگزائٹی، ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، جوانی میں بلڈ پریشر، جوانی میں شوگر، جوانی میں ہارٹ اٹیک، سب آپ کے سامنے ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں سے سکون لینا ہے وہاں سے سکون نہیں لے رہا۔ تو یہی ہوگا جانے محترم۔ اب یہ قرآن بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ سسٹم دے رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو ابتدا سے دیکھیں کہ ہر حادثے میں ایک چیز پوشیدہ ہے، اور وہ پوشیدہ ہمارے لیے کہ ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ پہلا جو ہے وہ حضرت آدم کی خلقت ہے۔ حضرت آدم کی خلقت، پروردگار نے حضرت آدم کو خاک سے، مٹی سے، کیچڑ گل سے خلق کیا۔ وہ جو 6000 سال تقریباً عبادت کرتا رہا، توحید پرست تھا، توحید پرست ہے۔ یہ اس لیے کہنا کہ اللہ کافی ہے، سب سے زیادہ تو شیطان اللہ کو مانتا ہے۔ مطلب اس نے انکار تو نہیں کیا، کہیں اس نے انکار کیا، کہیں اس نے وحدانیت کا انکار نہیں کیا، کہیں نہیں کیا اس نے۔ مسئلہ اصل جہاں پہلا خلقت ہی سے مسئلہ جو اٹھا ہے آخر تک وہی مسئلہ رہا ہے۔ پہلی خلقت سے، پہلی خلقت کی کہا سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ بھائی یہ تو زیادہ عبادت گزار تھا۔ اسی لیے عبادت صرف معیار نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ صرف عابد ہونا معیار، عقل کا ہونا مہم ہے۔ عقل نہیں ہے عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے اپنے بہترین عابد دکھا، کہ میں 2 کے پاس بھیجتا ہوں، 2 کے پاس جا کے دیکھ لینا کون بہترین ہے۔ ایک عابد بہترین جگہ پہ عبادت کر رہا ہے، بہترین جگہ، سر سبزہ، گرینری، کھانا بھی منو سلوا، اوپر سے اتر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے اس کے پاس تو 2 کھانے آ گئے، ایک کے بجائے 2 کھانے آ گئے۔ عابد ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کل چھٹی پہ جانا ہے اس لیے کل کا کھانا بھی آج بھجوا دیا۔ عابد تھا۔ حضرت موسیٰ نے بولا یہ کیسا عابد ہے؟ دوسرے کے پاس گئے بھی نہیں، وہ جھوپڑیوں میں جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا، کوئی جگہ کا، اور یہ چھپ گئے۔ اس کے پاس بھی 2 روٹیاں آئیں تو اس نے کہا کہ دوسرا کوئی ہے آج میرے ساتھ؟ تو اس نے بولا کوئی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ وہ عبادت عقل کے ساتھ جانے محترم بہت ضروری ہے۔ اب یہاں 6000 سال بعض روایات کہتی ہیں اس نے عبادت کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس نے۔ اب عبادت کیوں کر رہا تھا؟ اب یہ شیطان جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، یا تو اس کو کچھ پتا تھا کہ کوئی خاص چیز ہے جو ملے گی، اس چکر میں یہ سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا تھا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب خاک کو خلق کیا، اور یہ خاک کو بہت عرصے سے کہتے ہیں دیکھ رہا تھا، بہت عرصے تک دیکھتا رہا اور حقارت سے دیکھتا تھا۔ مٹی کو ظاہر ہے انسان، مٹی پڑی ہوئی ہو، انسان گزر رہا ہو تو انسان کو اس کو توجہ تھوڑی دیتا ہے، اور ہیرے جواہرات پڑے ہو تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوا جاتا ہے۔ تو خاک تھی، اس نے کہا، اور جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، اس کو خاک سے پیدا کیا۔ بس پہلا گناہ خدا کے مقابلے میں انانیت کا تھا۔ میں بہتر ہوں، کہا اس نے، اس کو خاک سے پیدا کیا، خیر میں بہتر ہوں۔ بس یہ جو بہتری تھی اس نے ابلیس بنا دیا۔ عزیزان محترم، مگر یہ نہ سمجھا خدا خاک کو نہیں، خدا اپنے امر کو سجدہ کروا رہا تھا۔ خدا امر کو، نفق تو میں نے پھونکی اس کے اندر، روح کو پھونکا ہے،
میں نے اس کو کچھ نام یاد کروائے ہیں، اس کو کچھ نام یاد کرے. سورہ بقرہ ہے، تو قرآن پڑھے، سورہ بقرہ کے اندر ہے سب. وہ نہیں کیا اس نے ایکسپٹ. اگر کوئی ایسی چیز حضرت آدم کو عطا ہوئی جس نے شیطان کی ریپلشن کو کریٹ کیا، بس یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. ریپل ہوا، ایسا ریپل ہوا کہ اس نے اللہ سے اجازت مانگی. اجازت مانگی، کیا مانگی؟ کہ مجھے اجازت دے کہ میں تیری اس مخلوق کو اغوا کروں، مغوی بناؤں. خدا نے اجازت دی اس کو، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. وقت معلوم، قرآن کہہ رہا ہے وقت. اس نے بھی جو اجازت لی اس کے اندر اس نے ایکسٹینشن بھی لگائی. کیا کی؟ میں اس تیری امت کو مغوی بناؤں گا، اغوا کروں گا، مگر سوائے تیرے. کیا بولا اس نے؟ سوائے تیرے صالحین کے. اس کا مطلب ہے ابلیس کو پتا تھا. نہیں عزیزان محترم، آپ نے جملہ ضائع کر دیا. ابلیس کو پتا تھا کہ کوئی صالحین ہے، مسلمانوں کو آج تک نہ پتا چل سکا. یا علی، مسلمانوں کو اللہم صلی علی محمد. یعنی ابلیس ہے، وہاں توحید پرست ہے، واقف ہے، ملائکہ کو پڑھا رہا ہے، چپے چپے پہ عبادت گزار ہے، جانتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی چیز. اس کی بھی سو تمنا ہوگی یقیناً. یہ تمنا کرتا رہا کہ مطلب، اور اسی تمنا نہیں پوری ہوئی تو مقابلے میں رہا، اور مقابلے میں آتا رہا. کس چیز کے مقابلے میں آیا؟ بس میں بہت زیادہ، بہرحال وقت آج تاخیر بھی ہے، دوسری کبھی جانا ہے، میں بہت زیادہ نہیں کوشش کرتا ہوں. بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ خلاصہ میں آج ہی دے دوں، باقی تو آگے ایکسٹینشن ہی چلے گی مجلس سے. جانے محترم بار اب یہ اس نے دیکھا، اب اس نے تھان لی، اب اس نے کچھ کرنا تو ہے، چھوڑنا تو نہیں ہے. اب یہ ظاہر ہے انبیاء کو غلط تو کروا نہیں سکتا تھا، تو اس نے ترک اولا کروا دیا. ترک اولا کروایا اس نے. دیکھیں یہ ایک داستان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اب اس کے 3 جو ہے نا وہ پیرامیٹرز ہیں. ایک شیطان کا نیریٹو ہے. شیطان کا نیریٹو کیا ہے؟ خاک. اور جو گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ حضرت آدم کو خاک سے بنایا. اس میں کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن بھی نہیں ہے، نہ انکار ہے. خاک سے بنایا. اس نے اسی خاک کو دیکھا اور اپنی ایک روایت ڈیزائن کر لی. ٹھیک ہے، اس نے خود دیکھا اور روایت. اوپر سے ملائکہ نے بھی ایک اپنا، حالانکہ ملائکہ بہرحال وہ عبادت ہے تو عبادت ہے، سجدے ہیں تو سجدے ہے، وہاں پر جو ہے وہ سب کچھ پری انسٹالڈ ہے، وہاں چینجز نہیں ہے، پری انسٹالڈ ہے سب کچھ، آٹو پہ چلے گا. وہ جیسے اے آئی ہے نا، اے آئی ایجنٹ ہے، وہ آٹو پر ہے، وہ سارے ادھر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ملائکہ نے کہا قرآن میں، ہم تو کہاں سے بات، قرآن کہہ رہا ہے، ملائکہ نے پروردگار سے کہا پروردگار یہ بنا رہا ہے، یہ زمین پہ جا کے فساد کریں گے. یہ بھی ایک نیریٹو، واللہ اب یہ کہاں سے نیریٹو انہوں نے دیا، بھلا یہ نیریٹو ان کے پاس تھا. لیکن اللہ نے کیا کہا ملائکہ کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی ایک ہی حادثے کے 3 نیریٹو ہو گئے، گراؤنڈ، شیطان اور ایک الہی نیریٹو. اب شیطان اپنے نیریٹو کو ڈرائیو کر رہا ہے. شیطان خدا کے نیریٹو کو اس نے چھوڑ دیا ہے، وہ اپنا نیریٹو لگا ہے. اس نے جو بات پہلی دن کہہ دی اسی پر وہ قائم ہے، اور ابھی تک قائم ہے. اس نے حضرت آدم سے ترک اولا کروا دیا. ترک اولا کروایا، حضرت آدم نیچے آ گئے. یہ جو گریک میتھولوجی ہے، یہ جو گریک گاڈز ہیں،
یہ اصل میں شیطانی نیریٹو ہے. یہ میں بہت احتیاط کے ساتھ اور احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. بریکٹ کھول کے، اس ٹائم جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ شیطان کا نیریٹو ہے جو اس نے گریک خداؤں کے ذریعے سے معاشرے میں نفوذ کیا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کوشش کروں گا مثالیں دے دوں، آپ کے ذہن میں چلا جائے. گریک میتھولوجی میں یہ جو ابلیس ہے یہ اچھا ہے، برا نہیں ہے. کہانی یہی ہے، آدم کو نیچے اتارا گیا، ابلیس نے ترک اولا کروایا، یہ ایسے ہی ہے. ان کے ہاں اس نے آدم کو یعنی انسان کو، ہیومن کو نجات دی ہے. بالکل ڈفرنٹ نیریٹو ہے ہاں، اور اسی پہ چل رہا ہے، وہ سب اسی پہ چل رہا ہے. اس نے نجات دی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بچایا ہے خداؤں سے. کیوں؟ کیونکہ خدا ان کے ہاں خدا نے اپنی تفریح کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور کوئی ایک خاص چیز ہے، کوئی علم ہے جو خدا انسان کو دینا نہیں چاہتا، تو اس نے وہاں سے فرار کروایا ہے. وہ ایک ہی نیریٹو ہے، ایک ہی واقعہ ہے، لیکن الگ الگ بیان ہو رہا ہے. اب یہ ابھی ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے، سر سے اوپر چلی گئی ہوگی، لیکن آگے چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ایفیکٹ معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں اور پریکٹیکل ایگزامپل اس کی کیا ہے. شیطان نے ترک اولا کرا دیا، حضرت آدم نیچے آ گئے، گریا کرتے رہے خدا کی بارگاہ میں، بہت گریا کیا، معافی مانگی. خدا نے کچھ ناموں کے صدقے میں حضرت آدم کی معافی کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، قرآن ہے نا کہ کچھ ناموں کے صدقے میں معافی کو قبول کر لیا. اب دنیا میں آ گئے، سسٹم چل پڑا. اگلا مرحلہ جہاں شیطان پھر ایکٹیویٹ ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے کہ جب جناب حابیل کی قربانی کو خدا نے قبول کر لیا، اور قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. کیوں کیا؟ پہلا قتل روح انسانیت پر، پہلا قتل تھا نا. کئی سال تک کہتے ہیں لاشیں کو لے کر چلتے رہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا قتل کے بعد کرنا کیا ہے. یہ تو اللہ نے کووں کو بھیج کر کھودنا زمین سکھایا. لیکن قتل کیوں کیا؟ قربانی اس کی قبول ہو گئی تھی، ان کی قبول نہیں ہوئی. مسئلہ کیا تھا؟ کوئی جائیداد تھی، کوئی محل تھے، کوئی حکومت تھی، دولت تھی. قتل کروایا کس نے؟ کون ہے جو نفوذ کر رہا ہے؟ کہا تھا نا میں اغوا کروں گا، یہی سے اس نے سٹارٹ لیا. لیکن کس چیز کے مقابلے میں کیا؟ کوئی چیز تھی جو اللہ جناب حابیل کو دینا چاہ رہا تھا. کوئی چیز تھی، کوئی ایسی تھی جس سے شیطان کو ریپلشن ہوتی ہے. یہ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آج کل کی سادہ سی لینگویج میں آپ کو یہی سکھا سکتا ہوں میں. وہ تھوڑا سا اور آگے چلے، بہرحال آج کی گفتگو کو میں آہستہ آہستہ. حضرت موسیٰ پیدا نہیں ہوئے، فرعون کو مشکل. کس نے فرعون کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے، قرآن سے باہر تو نہیں ہے بھائی. کوئی تو ہے جس نے بتایا، فرعون کو بتایا. اب کوئی اللہ والا تو نہیں ہوگا، اللہ والا کیوں اللہ والے کی خبر دے گا؟ لیکن کوئی ہے غیب کی خبر دے رہا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں رسول کے پاس غیب کی خبریں نہیں تھیں. فرعون کو میں یہاں بریکٹ میں بتا دوں، علم غیب کوئی بہت بڑی وہ نہیں. علم غیب دیکھیں، غائب اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو غائب ہو، جس کے لیے جو حاضر ہو اس کے لیے غائب نہیں ہوتا. سب اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد
امام کی خدمت میں مولا جو بھی آپ سے سوال پوچھیں آپ جواب دے دیتے، کہیں سے بھی پوچھے کچھ بھی پوچھے. کہا تمہارے سامنے ظرف رکھا ہو برتن، تم کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا مولا سامنے کہیں سے بھی اٹھا کے کھا لیں گے. کہا کائنات بھی ہمارے سامنے ایسی ہی ہے، غائب نہیں ہے، علم ہے، علم ہے. انشاءاللہ یہ آگے جائیں گے امامت پہ گفتگو. اب فرعون کو خبر مل گئی. اب اس نے کیا کیا کہ سارے بچوں کو مار دو، ماں کے پیٹوں میں بھی ہے مار. لیکن اللہ جسے بچانا چاہے، نہ صرف بچانا چاہے، اسی فرعون کے گھر میں پالا. خوف ختم کر دیا نا. خدا نے دکھا دیا نا کہ جب میں چاہوں پوری دنیا اگر کسی کو ختم کرنا چاہے اور میں بچانا چاہوں تو کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا. اور ہم لوگ اتنے ٹینشن میں نہیں گزار رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. وہ کچھ نہیں ہونے والا. موت تو ویسی آنی ہے، سب کو ہی آنی ہے. تو بہتر ہے اللہ کی راہ میں موت آئے. لیکن ہم اتنے ہی ڈرتے ہیں کہ ابھی تو مولانا صاحب کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، مرنے کی باتیں کرتے ہیں آپ. جانے محترم وہ اب فرعون کو پتا چل رہا تھا کہ کوئی آنے والا ہے. اچھا جو آنے والا ہے مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے، شیطان کو ریپلشن ہے، شیطان کو مشکل ہے اس بچے سے، کیونکہ اس بچے کے پاس کچھ ہے. بس آگے چلے، واپس آؤں گا دوبارہ ان واقعات پہ. حضرت یوسف، باقی سارے بھائی بھی نبی کے بیٹے، وہ بھی نبی کا بیٹا، مگر باقی بھائیوں کو یوسف سے کیا مسئلہ؟ بھائی چھوٹے ہیں، کوئی خواب دیکھا؟ بابا نے حضرت یعقوب نے کیا کہا کہ بیٹا یہ خواب؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ یازداں ستارے ہیں، سورج ہے، چاند، سب مجھے سجدہ کر. کہا بیٹا خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. بھائیوں کو کس نے کچھ بتایا؟ تو قرآن ہے، نہ کوئی داستان ہے، قرآن ہے. کون ہے جو بھائیوں کو اکسا رہا ہے؟ کوئی تو ہے، وہی ہے جسے حضرت یوسف سے ریپلشن ہے. کیوں؟ کچھ یوسف کو ملنے والا ہے. نہیں اذان محترم میں یا تو عقیدہ بدل کے جائیں گے آپ، ورنہ جائیں گے نہیں آج آپ یہاں سے. اذان محترم خوب سمجھنے کی کوشش کریں. شیطان کو یہ سب ڈاٹس میں نے بنائے ہیں آپ کے لیے، پکچر آخر میں آپ نے خود بنانی ہے. ٹھیک ہے؟ اب حضرت یوسف چھوٹے ہیں ابھی، تو مارنے کی کوشش کی انہوں نے. مار رہے بھائی کو، مار رہے ہیں سگے بھائی کو. اللہ اکبر. یعنی انبیاء کی اولاد سگے بھائی کو مار رہی ہے. کیوں؟ کوئی تو ہے جو بھائیوں کو اس لیول پر لے گیا، حسد میں ختم کر دو. وہ تو ایک بھائی بہتر تھا تھوڑا، اس نے بولا نہیں مارو نہیں، کنویں میں ڈال دو، کارواں آئیں گے لے جائیں گے. اب انہیں کیا پتا جسے کنویں میں پھینک رہے کل کو وہی عزیز مصر بن جائے گا، ہے نا. یہ فارمولے ہیں، یہ سب یہ پرومپٹ ہے اے آئی کے. جسے اے آئی کا پرومپٹ چاہیے ہوگا نا آپ کو، اے آئی جنریٹ کرنا، یہ پرومپٹ ہے، قرآن سے پرومپٹ نکالنے ہیں آپ نے. جانے محترم اب آخری نبی آ گئے. بہت تیزی سے خلاصہ کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر ہے. اب جانے محترم آخری نبی آ گئے. آخری نبی آئے. ابلیس نے بڑی کوشش کی مکہ میں آنے، اجازت نہیں ملی اسے. کہا اجازت نہیں ہے رسول میں جانے کی. چیخ ماری ہے اس نے. تو اس نے کہا امت میں جانے کی اجازت ہے. کہا ہاں امت کی. خوشی خوشی واپس چلا گیا. نبی آ گئے، بعثت کا اعلان ابھی نہیں کیا، لوگ امین اور صدیق مان رہے ہیں. جب سب مان گئے تو اللہ نے کہا کہ نبی کو کہ آپ اعلان کر دو. پہاڑی پہ چڑھ گئے. کہا کہ پہاڑ کے پیچھے اگر دشمن آئے
تو کہا نہیں، آپ کی بات پہ یقین کریں گے، آپ امین اور صدیق ہیں۔ کہا بس ٹھیک۔ کہا کہو لا الہ، ایک خدا کی عبادت کرو۔ بس وہی ریپلشن ہو گئی، کیونکہ جب آپ کسی کے آباء و اجداد کے دین کو چھیڑتے ہیں نا تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ مشکل ہماری بھی یہی ہے۔ ارے مولانا صاحب، ہمارے امی ابو بھی یہی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی یہی کرتے تھے۔ وہ دین یقیناً ہمارے ماں باپ نے بہت خدمت کی، ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ آج جو آپ سب بیٹھے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی عبادتوں کا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایکچوئل دین تو ظاہر ہے ہم نے تو وہاں سے لینا ہے نا جہاں دین اترا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں کوتاہیاں ہوں، اور ہوتی ہے، انسان ہے، کوتاہی کر سکتا ہے۔ اب جب رسول نے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، بس فوراً مقابلے پہ آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال ایک سسٹم تھا نا، بتوں کی پوجا تھی، اور صرف بتوں کی پوجا کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ سسٹم کا تھا، مسئلہ اکنومیکل کوریڈور کا تھا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مسئلہ اقتصاد کا تھا، مسئلہ اس بازار کا تھا جو لوگ عبادت کرنے آتے تھے اور بازار لگتا تھا۔ کہا اگر ان کی بات مان لی تو یہ تو سب سیٹ اپ بند ہو جائے گا۔ یہی مسئلہ ہے نا بھائی، جب تک کاروبار چلتا رہے مسلمانوں کا بھی، ہاں، تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 22,000 فلسطینی بچے مر گئے، کوئی مسلمان بولا نہیں۔ جیسے ہی علی والوں نے پانی کی نبض کو پکڑا، مسلمان مجھے تو شرم نہیں آتی جو مسلمان یہ بولتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں حملے کر رہا ہے۔ ابے بھائی، تو اپنی خالہ ماموں سے تو پوچھو، جو اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے جس کو، وہ جو حملے کر رہا ہے وہ تو آپ نابینا ہے، جو پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں اپنے گھر میں کسی کو بٹھاؤں، بولو برابر لے کے مارو، پھر وہ جو برابر ہے مجھے مارے، میں کہوں بھائی کیوں مار رہے ہو؟ مسئلہ یہی ہے، اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا۔ رسول کو کہا، انہوں نے آپشن دیا، ہم مان لیتے مگر ہماروں کو کچھ مت کہو۔ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ مت کہو، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا سب بند ہو جائے گا، ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ مشکل یہی تھی نا، دکان بند ہو جاتی تھی۔ وہ اسی مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر کیا کیا انہوں نے 13 سال، رسول کو اپنے شکم پہ پتھر باندھنے پڑ گئے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محاصرہ کیا۔ بس جانے محترم آپ کے سامنے، بس آخری گفتگو کی طرف آؤں گا جانے محترم۔ وہ بات یہی مشکل تھی کہ کسی طریقے سے سمجھایا جائے، کوئی ڈیل کی جائے، لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ کیا کریں؟ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی پریشانی میں پھر وہی آیا جو ہر جگہ آتا ہے، جس کو ریپلشن ہے۔ اس نے کہا پریشانی کیا ہے؟ کہا ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ختم کر دو، ختم کر دو۔ کہا کیسے ختم کریں، بڑا قبیلہ ہے۔ کہا ہر قبیلے سے ایک ایک فرد جمع کرو اور حملہ کر دو۔ کہا وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بس ابلیس سمجھا حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں کو میں نے، قابیل کو میں نے، فرعون کو میں نے، تو یہاں ان کو بھی میں ہی کر رہا ہوں تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مگر اب معاملہ بدلنے والا تھا، معاملہ اب وہ نہیں تھا۔ قیامت تک کے لیے اللہ ایک ایسا نظام دینے والا تھا کہ ابلیس کو یہ بتانا ضروری تھا۔ کیا؟ کہ جیسے ہی انہوں نے رات کو حملہ کیا رسول کے گھر پہ، جیسے ہی انہوں نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ نبی نہیں ہے، ایک نیا نظام ہے۔
جانے موت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ صلی اللہ محمد. جانے محترم یہاں بہرحال دیکھیں فرقہ نہیں ہے یہ گفتگو، فرقے کی نہیں ہے یہ گفتگو امت سازی کی ہے. امت ایک سسٹم سے چلتی ہے، فرقوں سے نہیں چلتی. اب یہ جو اللہ انٹروڈیوس کر رہا تھا ہجرت کی رات، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا پلان تھا. اور یہاں ابلیس اپنا پلان لے کر آ رہا تھا نا. ابلیس نے اپنا پورا پلان کیا، اس نے اپنا آخری کارڈ کھیلا. اس نے بولا بھائی یہ ختم کر دو، آخری نبی ہے، ختم معاملہ ختم ہو جائے گا، یہی ختم ہو جائے گا. مگر نہیں، اللہ یہ ابلیس کو بتانا چاہ رہا تھا اب یہ جو نیا سسٹم ہے یہ اس لیے ہے کہ اب اگر تم یا تمہارے چیلے میرے دین کے مقابلے میں آئیں گے تو یا علی آئے گا، یا اولاد علی آئے گی، یا غلام علی آئے گا. یا علی یا علی یا علی مدد حق. خوب یہ بتانا تھا، فرقے کی بات نہیں ہے کہ آپ امام علی امام علی فرقہ نہیں ہے، امام ہے. یہی سمجھنا ہے. ہم بہت عرصے سے فرقوں میں بٹے ہوئے اور ہم نے فرقوں کے چکر میں اصلی سسٹم کو کھو دیا ہے. آج آپ کے سامنے پروف ہو گیا ہے کہ جہاں ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہی کھڑا ہوا ہے. سسٹم ہے نا، سسٹم ہے. یہ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا. امام علی فرقہ نہیں ہے، اسلام پورا ولایت پر ہے، پورا ولایت پر. وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا. خوب یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے دین کو ایک نظام کی ضرورت ہے. نبی نبوت ایک سسٹم ہے پورا. اور کہا رسول نے کہ بھائی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. حدیث اگلا حصہ کیا ہے؟ علی میری نسبت آپ سے کیا ہے؟ وہی جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، مگر فرق کیا ہے؟ میرے بعد نبی کوئی، خوب نبی کوئی نہیں آئے گا. خوب دوسرا سسٹم ہے، نبوت نہیں ہے، دوسرا سسٹم ہے. اب 1,24,000 پیغمبر کے ذریعے پروردگار نے ایک سسٹم کھڑا کیا. ایسے ہی چھوڑ دے. آپ بلڈنگ بناتے ہیں، تھوڑی سی کالونی بناتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے. آپ اپنا تھوڑا سا کمپنی بنا کے نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ پورا نظام بنا کر چھوڑ دے. اور خدا قرآن میں واضح کہہ رہا ہے، خدا کے ہاں انستفا آدم، پروردگار قرآن کی آیت ہے. پروردگار کیا کہتا ہے؟ ہم نے انتخاب کیا. ہم نے انتخاب کیا کس کا؟ آدم کا، نوح کا، عیسیٰ کا، موسیٰ. ہم نے سب کا انتخاب کیا. ابراہیم کا ہم نے انتخاب کیا. ابراہیم کی اولاد ہم نے انتخاب کیا. بعض کو بعض پہ فضیلت دی. قرآن کی آیت ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. انتخاب کیا، سلیکشن کی، الیکشن نہیں کی. سلیکشن ہے، اللہ کے نظام میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے. اور جب خدا سلیکٹ کرتا ہے تو پھر سب کچھ دیتا ہے، خوف نہیں ہے. جو خدا کے نظام میں آسم معرفت پروردگار ہے. حضرت علی فرماتے نا، جیسی مجھے اس رات کو نیند آئی، مجھے کوئی نہیں، وہی سو رہے ہیں، دشمن آ رہا ہے، نبوت کو بچایا. ایک نبی کو نہیں، سید الانبیاء کو بچایا. 1,24,000 کی محنتوں کو بچایا.
آپ کو تو اگر صرف یہ لیلۃ المبیت ہجرت کی رات سمجھ میں آ جائے تو آپ ساری زندگی علی علی کرتے رہیں گے. یا علی یا علی من حق ہے. اللہم صلی علی محمد. جانے خوب سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال خدا توفیق دے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امت سازی کریں. باہر آئے فرقوں سے. فرقہ نہیں ہے. ہم نے میں اپنی بات کر رہا ہوں، کم علمی کی وجہ سے، اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے اور امام کو امت کی ضرورت ہے. امام کو فرقہ نہیں چاہیے، امت بنے. اور امت بننے کے لیے شرع صدر رکھنی پڑے گی. ساری چیزیں آپ کے سامنے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. شہید آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد آپ کے سامنے ہے. دنیا پہچان گئی حق کسے کہتے ہیں، حق کا راستہ کیا ہے. انسان چیزوں کو اس کے مقابلے اس کی ضد سے پہچانتا ہے نا. اگر آپ کو اس چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کے مقابلے میں کون ہے. اب کون مقابلے میں ہے؟ دنیا کے بدترین انسان کفار مقابلے میں. ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ابھی بھی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی کس کے مقابلے میں ہے، کس کے مقابلے میں. وہ آپ کی مرضی ہے. سوتے رہے. کارواں چل چکا ہے، چل پڑا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ آپ کو دور دیکھتے ہیں. دعا عہد کا فراز ہے، یہ آخری فراز ہے دعا عہد کا جو امام زمانہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. لوگ آپ کو دور دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. اور جانے بہرحال اس سے زیادہ میں رحمت نہیں دوں گا. حضرت محترم خوب یہی مشکل تھی امت کو اس وقت بھی. امت غفلت میں تھی، نہیں پہچان پائی. ولی کو مقابلے میں آ گئے. مسلمان آئے نا، کوئی اور تھوڑی آیا. بس ہزارہ نے موت. اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. شہر کو سجایا گیا. جو لوگ جا چکے ہیں شام وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو راستہ تھا وہ آدھے گھنٹے کا راستہ تھا، جسے بعض کہتے ہیں کچھ دن لگے. کم سے کم بھی جو بیان ہوتا ہے کہ جب داخل ہوئے تو صبح کی اذانیں تھیں اور جب دربار تک پہنچے تو رات کی اذانیں تھیں. لوگوں کا ہجوم تھا. لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے. کوئی تہوار ہے، شہر سجایا گیا. شخص کہتا ہے میں کہیں گیا ہوا تھا، میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے. میں نے کہا آج کوئی تہوار تو نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا ایک باغی ٹولہ تھا. بھئی یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. مردوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں. کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد. ساری زندگی گریا کرتے رہے امام. پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے،
کھانا ملتا تھا تو روتے تھے. خادم پوچھتا ہے مولا کب تک روئیں گے؟ مولا فرماتے ہیں حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا جانتے تھے کھو گیا ہے, اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے 18 یوسف قربان ہو گئے. کیوں نہ روئے سجاد؟ عزیزاران محترم, کوئی مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی عزیزاران محترم, آسان مصیبت نہیں تھی. جب بھی امام کسی بھی قصاب کی دکان سے گزرتے تھے پوچھتے تھے پانی پلایا اس کو؟ کہا مولا پانی پلایا. پھر گزرے, ہاں پانی پلایا اس کو. چند دفعہ پوچھا تو وہ قصائی کہتا ہے مولا ہم مسلمان ہیں, ذبح سے پہلے پانی پلاتے ہیں. یہ مولا کا سننا تھا. امام فرماتے ہیں وہ بھی تو مسلمان تھے. خدا آپ کو اس کا اجر دے, خدا آپ کو اس کا. عزیزاران محترم, امام حسین پر رونا عبادت ہے, عبادت. یہ آنسو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. بس آخری ایک مرحلہ التماس سے دعا, مصائب سنتے رہتے ہیں. عزیزاران محترم بہت مصیبتیں, سید السجاد کی بہت مصیبتیں. امام بس آخری ایک منزل اور التماس سے دعا. امام 13 محرم کو کہتے ہیں اجازت امامت سے کربلا آئے اور بدنوں کو دفنانا شروع کیا. 3 دن تک یہ بدن دشت کربلا پر پڑے رہے. 3 دن تک پڑے رہے. خوب آپ کو یاد ہے نا 2 محرم کو جب امام کربلا پہنچے تھے تو امام نے زمین خریدی تھی اور مردوں کو بلایا تھا جن سے زمین خرید, بنی اسد قبیلے سے. کہا کہ یہ زمین میں تمہیں واپس دیتا ہوں, ہبہ کرتا ہوں. 3 شرطیں میری. ایک, جب ہم مر جائیں تو ہمیں دفنا دینا. کوئی ہماری قبر کا نشان پوچھتے آ جائے تو اس کو بتا دینا. تیسرا, کوئی ہمارا زائر آئے نا 3 دن مہمان رکھنا. یہ سنا انہوں نے روتے ہوئے چلے گئے. امام نے کہا بنی اسد کی عورتوں کو بلاؤ. کہا تمہارے مرد خوف کی وجہ سے ہمیں نہ دفنائے نا, تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, ہمیں دفنا دینا. عورتیں بھی روتی ہوئی چلی گئی. امام نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا, بچوں ادھر آؤ. تمہارے ماں باپ خوف سے نہ دفنائے نا, تم مٹی کھیلنے کے بہانے آنا. غریب امام, مظلوم امام, مگر کوئی دفنا نہ سکا. 3 دن بعد امام اجازت امامت سے آئے, بنی اسد دفنایا. سر موجود نہیں ہے, بس ایک منزل اور. عزیزاران محترم, سر موجود نہیں ہے. امام نے کہا یہ اس کا بدن ہے, یہ اس کا بدن ہے, یہ اس کا بدن ہے, یہ اس کا بدن ہے. ایک بدن پہ جانے لگے. کہا روک جاؤ, کس کا بدن ہے؟ کہا بابا کا بدن ہے. کسی بیٹے کو ایسا بدن نہ نظر آئے. بس ایک مصائب کا جملہ, التماس سے دعا, روتے رہیے گا. امام نے مقاتل کے جملے, امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے, سمیٹ کر کربلا کی زمین میں اتارا. امام کھڑے دیکھ رہے ہیں, سر ہو تو رخ قبلہ کرو, کٹی ہوئی گردنوں کو رخ قبلہ کیا.
جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے اے آقا آزادی، فضا نے جب یہ بتلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ماحول شرابی جب دیکھا، بابا کی وصیت یاد آئی، کوئی تو مجھے چادر لا دے، ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی، جب کوئی نہیں چادر لایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا، درہ جو سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، عباس کہاں ہے زینب جب شمر حکارت سے بولا، غش کھانے لگے سب اہل حرم، کلثوم پکاری واویلا، سجاد کو یسرب یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ہر گام نیا ایک ظلم ہوا، لاچار مسافر زینب پر، زینب کو رلایا ظالم نے، ناکوں کے کرینے زالا کر، شبیر کا سر جو دکھلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، خاموش رہی اولاد نبی کربل سے یہاں تک